یہ باب ہے ہمارے پاس ذکر الجن، جنوں کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ہمارے پاس جو حدیث لے کے ہیں، سب سے پہلے ہے 82 حدیث نمبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا کہ جنوں نے رات کو آپ کا قرآن سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ببول کے درخت نے بتایا تھا اس کے بارے میں۔ 1583 حدیث نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکا جو ہے وہ وضو اور استنجا کے لیے پانی کی چھاگل اٹھا کے چلتے تھے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے وضو کے باب میں۔ یہاں پہ دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 2 مٹی کے ڈھیلے اور ایک ہڈی لا کر دی تھی یا گوبر کی لیڈز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ آپ نے مٹی کے ڈھیلے لیے اور فرمایا تھا کہ کوئی اور ڈھیلا اٹھا لو، لید اور ہڈی کو پھینک دیے۔ اس کی وجہ اگلی حدیث میں ہم ساتھ ہی ذکر کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ 1584 حدیث نمبر، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصیبین جنوں کے قاصد آئے، وہ کتنے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ مانگا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جب یہ کسی ہڈی یا گوبر سے گزرے تو انہیں اس پر سے کھانا ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، سفر میں تھے۔ طائف کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تکلیف دہ سفروں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی تھی۔ آپ مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کے طائف گئے تھے کہ شاید وہاں پہ کوئی اسلام قبول کر لے، کوئی بڑا سردار اسلام میں داخل ہو جائے تو دین کی اعانت ہو جائے گی، لیکن طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی بدتر سلوک کیا اور وہاں سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، یہاں تک کہ آپ پہ پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے کسی رشتہ دار کے باغ میں پناہ لی۔ پھر جب واپسی کا سفر طے کیا تو رستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے نماز میں۔ تو 9 جنوں کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا، وہ رک گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ سنو کیا کہہ رہا ہے، یہ شخص تو کچھ الگ ہی پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ غور سے سننے لگے اور پھر وہ کہنے لگے تو یہ تو کوئی الگ ہی کلام ہے، ویسا ہی لگتا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ جنات یہودی تھے۔ وہ یہ کلام سننے کے بعد اپنی قوم میں واپس لوٹے۔ یہ جنات کا وفد اسی تلاش میں نکلا تھا، آخر زمین پہ ایسا کیا واقعہ رونما ہو گیا کہ آسمان کی باتیں سننے کے لیے جب یہ اوپر جاتے ہیں تو فرشتے انہیں آسمان تک نہیں پہنچنے دیتے، وہاں کی باتیں نہیں سننے دیتے، پہلے ہی مار کر بھگا دیتے ہیں، اور یا پھر آسمان کے تارے ٹوٹ کر ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو انہیں محسوس ہوا کہ زمین میں کوئی ایسا واقعہ ضرور رونما ہوا ہے۔ یہ پوری روئے زمین پہ پھر رہے تھے اس کی تلاش میں، تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو ایک وادی میں نماز ادا فرما رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اونچی آواز سے۔ تو انہیں یقین ہو گیا یہی اصل وجہ ہے، یقیناً انہیں نبوت سے نوازا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تعارف میں یہ پڑھ چکے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ ان کی بھی مختلف قسمیں، ذات، برادریاں اور درجات ہوتے ہیں۔ ان کے بھی مختلف مذاہب ہوتے ہیں، ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، یہودی وغیرہ۔ انسانوں کے علاوہ یہی مخلوق ہے جس کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور جنت اور جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ ایک ہڈی اور گوبر اٹھا لائے تھے استنجا کے لیے، ان سے یہ فرماتے ہوئے اس کو پھینک دیا تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ اس میں تمہارے بھائی جنات کے لیے خوراک ہے، اس سے استنجا نہ کیا جائے، آپ نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تمہارے بھائی کیوں کہا گیا جنات کو؟ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، ان کے جد امجد کا نام جان آیا ہے قرآن پاک میں۔ جنات کا یہ وفد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سن کر اپنی قوم میں گیا اور جا کے انہیں خبر دی کہ ہم اس واقعے کی چھان بین بھی کرائیں، آسمان پہ جانے سے کیوں روک دیا گیا، اور ہم یہ بھی جان چکے کہ
وہ شخص اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہمارے ساتھ چلو۔ اپنے سرداروں کو اور کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں تشریف لائے، اور پھر ان میں سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، ہمارے قافلے والے ہجون میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائیے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجون کا قبرستان ہے جہاں پہ وہ وفد ٹھہرا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں رات کے وقت تمہارے پاس ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا رات کے وقت اور ہجون کی طرف چلے گئے۔ یہاں پہ جو ذکر ہے کہ ببول کے درخت نے نبی پاک کو اطلاع دی کہ جنات نے آپ کی بات سنی ہے، یہ اس وادی کا ہے ذکر جہاں پہ آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے طائف سے۔ وہاں پہ جنات نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، اپنی قوم کو بتانے چل گئے تھے۔ سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر قوم کو جب لے کے آئے ہیں، انہیں ہجون کے مقام پہ ٹھہرایا، پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، خود بھی اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے لے کے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرے رہنا، ایک جگہ پہ ان کو رکنے کا کہا ہجون کے مقام پہ پہنچ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے نزدیک ہے کہ ایک حصار کھینچا ان کے طرف، یعنی ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا اس سے باہر دائرے سے نہیں نکلنا۔ تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ جنات سے حصار کھینچتے ہیں کچھ پڑھ کے، تو لیکن جو صحیح روایت سے ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم یہاں سے نہ ہلنا، اگرچہ تمہیں کچھ بھی کوئی خوف یا ایسی چیز محسوس ہو، ورنہ نہ تم مجھے دیکھ سکو گے نہ میں تمہیں قیامت تک۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ سیاہ فام حویلے، یعنی بڑے بڑے سیاہ حویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دھکم پیل کی سی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ جا کے ان کو پرے ہٹا دے، لیکن تبھی انہیں اپنے پاک پیغمبر کا فرمان یاد آیا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے، اور وہ جو تھے وہ جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہونا چاہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ اے گروہ جنو انس، یعنی اے جنو اے انسانو، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جواب میں جنات کہتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبَّنَا فَلَا نُكَذِّبْ اور فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم آپ کی کسی نعمت سے انکار نہیں کر سکتے ہمارے پروردگار، اور ساری تعریف آپ کے لیے۔ جب بھی نبی پاک یہ ارشاد فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں جنات یہی کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تم خاموشی سے سن رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تو قرآن خاموشی سے سننا چاہتا ہے یا کچھ ایسا؟ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی جنات جو ہیں وہ مجھے اس بات کا یہ جواب دے رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، ہم اب کی کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، تعریفات آپ ہی کے لیے ہیں۔ بہرحال وہ مقام ہجون پہ جو جنات کا گروہ تھا سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور پھر سورہ جن میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جنات کے نام سے سورہ جن نازل فرمائی، اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ نصیبین کا علاقہ جو ہے یہ شام کے قریب ہے، جو کہ مکہ سے بہت فاصلے پہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں واپسی کے لیے زاد راہ عطا کیجیے، ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے وہ مقام بہت دور ہے۔ ہم جنات کو پتہ نہیں کون سی مخلوق سمجھتے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، انہیں بھی سفر طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ بھی نبی پاک سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہماری سواریوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی زاد راہ کا انتظام کریں، خرچہ پانی دیں، ہم کھانے پینے کو دیں تاکہ ہم واپس پہنچ سکیں۔ اب دیکھیں انہیں سواریوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جنات کو، اب وہ سواریاں کیسی ہیں کیا ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال جنات کے گروہ مختلف ہیں، کچھ جنات وہ ہیں جو دوسری مخلوقات کی شکل اور حیت بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو کہ بلند ترین، جن کو عفریت کہا جاتا ہے، ان میں طاقتور ترین ہیں، اور کچھ جنات وہ ہیں جو بدترین رذیل ترین ہیں ان میں،
وہ کتے کی شکل کے ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سیاہ کتا جو ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے۔ جو شیاطین ہیں وہ سرکشی پہ معمور ہیں، اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک جن آ کر چپک جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں ہمزاد کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور وہ اسے چھیڑتا ہے، ٹوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ سورہ ناس کی تفسیر میں ہم اسے پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی، آپ نے فرمایا تھا ہاں حدیث کا مفہوم ہے، لیکن وہ اب مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا، اور یہی وہ جن ہوتا ہے، یہی وہ شیطان ہوتا ہے جو رات آپ کی ناک میں بسر کرتا ہے۔ اور انہی جنات، خبیث جن اور جنات سے پناہ لینے کے لیے اللہ کی ہمیں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھنے کا حکم ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں خبیث جنوں اور جنات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو جن آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ باہر ہی ٹھہر جاتا ہے، وہ آپ کو بے لباس نہیں دیکھ پاتا، واللہ عالم۔ اور باقی بے لباسی کے جو مقام ہیں، جیسے نہانا وغیرہ ہوتا ہے، انسان نے باتھ روم میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں دعاؤں کے اہتمام کا حکم ہے، تو وہاں پہ بھی پھر جنات سے اوٹ کر دی جاتی ہے، وہ آپ کو بے لباس نہیں دیکھ سکتے، واللہ عالم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ ہم نے سورہ سبا میں بھی تفسیر میں پڑھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جنات نے کہا تھا کاش وہ غیب جانتے ہوتے تو اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے۔ آیت کا مفہوم ہے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور جنات جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے بند دروازہ نہیں کھول سکتے جو بسم اللہ پڑھ کے کھول دیا گیا ہو، اور آیت الکرسی پڑھ کے اگر آپ اپنے سامان کو رکھتے ہیں تو جنات اس میں سے کچھ بھی نہیں چرا سکتے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مال غنیمت پر پہرہ داری کا کام کر رہے تھے، اور روز ایک شخص چرانے آتا تھا، پھر اس نے کہا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، کیونکہ جہاں آیت الکرسی پڑھ لی جائے پھر وہاں چوری نہیں ہوتی، حدیث کا مفہوم ہے۔ سورہ جن میں ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اگر کسی کا برا چاہے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ نہیں جانتے اللہ نے کس کے ساتھ شر کا، کس کے ساتھ ہدایت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جنات نے جب زمین میں شرکشی فساد کیے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو زمین کے کناروں سے زمین سے نکال دیا، اور یہ کناروں پر جا کر آباد ہو گئے، اللہ عالم۔ غیب نہیں جانتے، بند دروازے نہیں کھول سکتے، آپ کی چیزیں نہیں چرا سکتے، آپ کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، آپ کے گھر اکھاڑ کے ایک ملک سے دوسرے میں نہیں جا کے رکھ سکتے، اور کسی کو بھی فتح شکست میں اس کے ساتھ مل کر جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات بھی انسان کی طرح ایک مخلوق ہی ہیں، بلکہ انسان سے بھی کم اختیارات کی مالک ہیں۔ ہمارے ہاں جنات کے متعلق جو عقائد پائے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے بہت مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ بہت نقصان تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، یا ان کے گھر میں چوریاں ہونے لگتی ہیں، لاکر میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ان کے گھر کے لوگوں میں سے ہی کوئی کر رہا ہوتا ہے چوری وغیرہ، اور اگر یہ ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر جنات بڑے بڑے بینک ہیں دنیا میں، وہ کیوں نہیں لوٹتے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد بھی درست کرنے کی توفیق دے۔ انہوں نے جب نبی پاک سے زیادہ راہ مانگا تو میرے نبی نے کبھی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لٹایا، تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اللہ جب یہ کسی ہڈی یا گوبر پر سے گزریں تو انہیں اس پر سے کھانا ملے، اس میں جنات کی خوراک اگتی ہے۔ بعض یہ مفہوم ذکر کرتے ہیں وہ گوشت جانور جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، جنات اگر اس کی ہڈی کو پکڑتے ہیں تو ان کے کھانے کا گوشت اس پہ اگ آتا ہے اور وہ اسے سیر ہو کے کھا سکتے ہیں۔ اور گوبر اور لید پر ان کے جانوروں کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے کھانا اگتا ہے، ان کی خوراک، ان کی سواریوں کی خوراک گوبر اور لید میں اگا دی، اور ان کی
جنات کی اپنی خوراک ہڈی میں اگا دی گئی، واللہ عالم۔ ان کے بھی خاندانی نظام ہوتے ہیں، شادی، نکاح، بیاہ، اولادیں، یہ بھی شرعی احکام کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے احکام ان کے لیے بھی ہیں۔ ہمیں جو ہر وقت خوف رہتا ہے میں نے وہاں نہیں جانا، وہاں جن ہوں گے، اکیلے چھت پہ نہیں جانا، جن ہوں گے، وہ بیچارے اتنے فرصت میں نہیں ہیں کہ جہاں مرضی پھرتے رہیں۔ جیسے آپ کا خاندانی نظام ہے، آپ گھر سے جا سکتے ہیں کہیں گھر والوں کی اجازت کے بغیر؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اپنے بچوں کو باہر مت نکالو، کیونکہ زمین پر شیاطین کے پھرنے کا یا پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہمیں شکوہ ہو رہا ہوتا ہے یہ چپ نہیں کر رہا، یہ روئے جا رہا ہے، ضد کر رہا ہے، یہ وہ، تو اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی ان سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ رگوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے، خون کی طرح دوڑ گردش کر سکتی ہے انسان کے اندر۔ وہ بھی فوت ہوتے ہیں، ان کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ پھر جو جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ جنات کو قابو کر لیتے ہیں وہ ان کو قابو میں لا کر دوسرے انسانوں کا نقصان کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے کسی کو غلام بنا لیا جائے، پھر جو کام اسے کہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین جو ہیں وہ اپنے پیروکار انسانوں سے انسانوں کے خلاف کام لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں مشہور ہیں شیطانی تنظیمیں، ایلوموناٹی کے نام سے، فری میسن کے نام سے، یہ بڑے پیمانے پر شیطان کی پوجا اور اس کی پرستش کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ان کے بلانے دعوت دینے کا انداز عملی ہوتا ہے، یعنی عملی طور پہ شیطان جیسی شکلیں بناتے ہیں، شیطان کو پکارنے جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں، یعنی گانے والے، ایکٹریس اور بڑے بڑے دنیا کے سنگرز، ایکٹریس وغیرہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور بڑے بڑے ایپس کے مالک ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جادو، جنات، شیطانی طاقتوں کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا یہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ ان کے در پہ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے جادوگر، پجاری جو ہیں وہ لوگوں کو شیطان کے مطابق دنیا کا نظام چلانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے، بے لباسی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بد نظری کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملک میں اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں تو بے حیائی کی پوری ترغیب کے ساتھ۔ کیوں؟ تو بہرحال جنات انسانوں سے اور انسان جنوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی کا ذکر قرآن پاک میں قیامت کے دن میں آئے گا۔ ایک دوسرے کے بارے میں وہ کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے